باز گردی اے رسولان فجل، باز گردی اے رسولان فجل، زر شمارا دل به من آرید دل، ای زر من سے بر سرا زر نہیں، پوری تن فرج اس طرح دہی، از گرفت منز جان اسیر، گرچه اکنون هم گرفتار منیر. قال اللہ تعالی بالقرآن الکریم: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین. سورہ شعراء کی آیت کی تلاوت کا شرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرنے کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا. بسلسلہ شرح مثنوی شریف کے دفتر چہارم سے گزشتہ سے پیوستہ نشست میں اس حکایت کی ملکہ بلقیس کے احوال کی حکایت کا سلسلہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور اس فقیر نے اسی مرحلے پر اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ یہ سلسلہ کئی ہفتوں پر محیط ہوگا. قرآن میں سورہ سبا کی شرح جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص انداز میں شروع کی، اس میں بے شمار سوالات کے جوابات ہیں، اور مولانا کی تبصرہ علمی کے نئے گوشے سامعین کی نظر کیے جاتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہست خراں در زبان پہلوی کے مثنوی شریف قرآن ہے پہلوی زبان کا، فارسی زبان کا، تو مولانا کو اللہ نے اس خصوصی وصف سے بہرمند کیا کہ قرآن کریم برہان رشید میں سے جو آیات کی شرح اور احادیث مبارکہ سے اس کا انتساب کر جو بیان کیا جاتا ہے، یہ مولانا کا خصوصی وصف ہے. جیسے ہم اور آپ سن چکے کہ ملکہ سبا نے قیمتی نادر و نایاب تحائف کے ساتھ ایک وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہ تمام جو وفد کے ارکان تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نذر کیا. مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. اللہ نے ہر اعتبار سے زمین پر آپ کو بادشاہت بخشی اور دیگر تمام خلائق پر تصرف عطا کیا، تو آپ تو اس حوالے سے سونا چاندی زر و جواہرات سے
کہاں مطمئن ہو سکتے تھے، وہ تو پہلے ہی آپ کے پاس بہت تھا۔ تو جب اس مضمون کو لے کر چلتے ہیں اور جب وہ پیش کرتے ہیں تو عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زر و جواہر مجھے راضی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں مولانا کیا فرماتے ہیں، سورہ شعراء کی آیت، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شعراء کا مضمون یہاں آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارا مال اور تمہارے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہو تو قلب سلیم پیش کرو۔ بات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن سے حوالہ مولانا اسی گفتگو کو قرآن کی مناسبت سے پیش کر رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آگے چل کر آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بھی یہی مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ تو انٹر کنیکشن کتنا مضبوط ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے، جو رسول کی مرضی ہے وہی دیگر جو ہے انبیاء کی مرضی ہے، سب ایک سیدھ میں ہیں، سب ایک طرح کی فکر کے ساتھ انسانیت کو اللہ سے قریب کرنے کے فرائض انجام دینے کے لیے لباس بشریت میں آئے۔ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیران سبا کو یہ جواب کہ یہ سب میرے کسی کام کا نہیں ہے جو تم لے کر آئے ہو، تحائف اور یہ سونے کی اینٹوں کی بات جیسے چلی تھی، اگر لا سکتے ہو، بہت اہم نقطہ یہاں پہ میں حیران ہو گیا پڑھ کے، لا سکتے ہو تو قلب سلیم لے کر آؤ، اجلا مصفا دل لے کر آؤ، اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ وہاں پہلے ہی سب کچھ ہے، اب صرف ایمان کی حالت میں ہم تک آ جاؤ۔ پھر عجیب نقطہ یہاں پر میں حیران ہو گیا پڑھ کر کہ اب میری نظر تم پر پڑ چکی ہے، میری نظر میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، جب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو اب تمہارے راستے خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، تم ارادہ کرو گے اور منزل پر پہنچ جاؤ۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کی نظر کا معاملہ، یہ ہوتا ہے اہل اللہ کی نظر کا معاملہ۔ تم نے اپنی کوشش کر کے یہاں تک پہنچ گئے، تم سے کوئی معلومات نہیں چاہیے، مگر تمہاری اصلاح کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو گیا۔ تم دنیا داری سے نکل کر، میری نظر کیونکہ تم پر پڑ چکی ہے، اب تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اگر تم ارادہ کرو گے، اگر تم مصمم ارادہ کرو گے، پکا ارادہ کرو گے، کیونکہ نظر سے تم فیض یاب ہو گئے، اب تم اپنی کثافتوں اور نجاستوں سے اگر نجات حاصل کرنا چاہو گے تو تمہارا سفر آسان ہو جائے گا، کیونکہ تمہاری نظر تم پر پڑ چکی، اگلی مرحلوں میں آسانیاں تمہارے حصے میں آئیں گی۔ اور اگر تم دنیا داری میں مصروف ہے، دنیا کی چاہت میں مصروف ہے، تو اس کی مثال مولانا کے پاس کیا ہے، جو دنیا دار ہوتے ہیں بات ساری ہے آپ کی اپنی ترجیحات کی، اگر راہ خدا پر چلنے کا ارادہ آپ کے دل میں ہے، آپ کی فکر میں ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ راستے بنتے چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر دنیا داری کا معاملہ ہے تو بھی دنیا داری کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ ارادہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے راستہ کون سا منتخب کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کیا تو سارے مرحلے ڈھلے ڈھلائے کسی فقیر، کسی محبوب کی نظر کی وجہ سے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اگر دنیا داری کا معاملہ رہے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کی عجیب و غریب مثال مولانا دیتے ہیں کہ ایک صاحب کو دنیا داری کے معاملات کا، ایک صاحب جو ہے مٹی کھاتے تھے۔ اب یہاں پہ کہا قصہ ہے التورے کہ سنگ ترازو کی از گل سرشوئی بولی، ایک آدمی جو مٹی کھانے کا شوقین تھا اور معلوم ہو گیا تھا سب کو کہ مٹی کھاتا ہے، مٹی سے مراد کہ نچلی غذا کا اس کا ذہن تھا، وہ نچلی غذا پر تھا، مٹی جیسی ادنا چیز کھانے کا شوق، جیسے بچے کھاتے ہیں، کچھ خواتین دوران حمل بھی ہمارے گاؤں دیہات میں ملتانی مٹی کھاتی ہیں، اور ایسے کھاتی ہیں جیسے حلوہ کھا رہے ہیں، وہ ان کی طلب ہوتی ہے ان نیچرل ہے، غیر فطری بھی ہے ساتھ ساتھ، تو غیر فطری ہے یقین طور پر فطرت سے دور ہے، تو اللہ کے معاملات سے بھی دور ہے،
کیونکہ اللہ کا نظام فطرت کا نظام ہے، اللہ کا نظام عدل کا نظام ہے، اللہ کا نظام انسانیت کی فلاح کا نظام ہے۔ جو راستے سے بھٹکتے ہیں تو پھر ادنا چیزوں پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص جو مٹی کھاتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ مٹی کھاتا ہے، تو محلے کے دکاندار نے چالاکی کی، وہ یہ کیا کہ ظاہر موقع نفس اور ابلیس کی چالیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا بھائی، جو رائے خدا میں جاتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ابلیس کی مثال کیا ہے کہ ابلیس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نکال دیا گیا دربار سے، اب خیمہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا خوبصورت شاندار خیمہ لگا ہے، اور وہ خیمے کے باہر بیٹھا ہے کیونکہ دربار سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو باجی بستانی جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ کون جا رہے ہیں، باجی بستانی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ صحابہ جا رہے ہیں، دیکھ رہا ہے جا رہے ہیں، دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کی مجلس میں جا رہے ہیں، اہل اللہ جا رہے ہیں، انبیاء جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ کوئی دنیا دار آدمی جب ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اس کو پہچان ہے دنیا دار کی، تو وہ اس کو وہاں سے کتا ہے نا تو اس کو جہنم کے دروازے پر چھوڑ کر آتا ہے جا کر۔ تو دنیا دار جب خالی پھولی اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے تو اس بات کو ابلیس بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہے، چاہے وقت کا کتنا بڑا مفتی و عالم ہو اور اس کے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی ہو، تو سب سے زیادہ ابلیس کو اور نفس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈھونگ ہے، اصل میں تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ تو دکاندار نے، محلے کے دکاندار نے معلوم ہو گیا کہ یہ مٹی کھاتا ہے، تو اس نے مٹی کے باٹ بنا لیے، ترازو کے جو باٹ ہوتے ہیں وہ مٹی کے بنا لیے۔ گھومتا گھماتا ایک دن وہ بندہ پہنچا کہ بھائی مجھے تمہارے پاس چینی ہے صاف؟ مجھے سفید، ہاں بہت ہے، مگر ایک مسئلہ ہے کہ میرے جو باٹ ہیں وہ مٹی کے ہیں، نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، باٹ مٹی کے ہیں، مجھے چینی سے اچھی والی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو معلوم تھا کہ مٹی کھاتا ہے، تو اس نے باٹ پہ ترازو رکھی، ترازو پہ باٹ رکھے، مٹی کے بنے ہوئے باٹ، اور خود چینی لینے کے لیے اندر گودام میں چلا گیا، دکان کے اگلے حصے میں۔ اب اس کی جیسے نظر پڑی مٹی ہے تو اس نے توڑ کے مٹی کھانی شروع کر دی۔ دکاندار اندر بیٹھا ہوا چینی کو خواہ مخواہ ہلا رہا تھا، کہنے لگے تو مٹی کھا، تیری چینی خود بخود کم ہو جائے گی، جتنے تو توڑ کے مٹی کھائے گا باٹ میں سے اتنی تیری اپنی چینی کم ہو جائے گی، جو وزن میں تجھے کم ملے گی۔ جب دنیا دار مٹی میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ان کا اصل سرمایہ کم ہو، ان میں سے روحانیت نکلتی جو سفید اور اجلی چاند کی طرح چمکدار ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے، خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ مولانا کے پاس باتوں کو سمجھانے کے لیے دلائل کی کمی نہیں ہے، اور اچھا بھائی 700 سال 800 سال پہلے دلیل دی تھی، آج چل رہی، آج بھی چل رہی ہے۔ خصوصیت تو یہ کہ ایسی مثالیں ہیں جو ہر دور میں، ہر دور کے حساب سے باغ و بہار ہے کہ اس دور کے لوگ سنتے ہوں گے تو سر پیٹتے ہوں گے، سمجھ جاتے ہوں گے، اس دور کے لوگ بھی سن رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زاویہ نگاہ کو سمجھ لیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال مولانا کے پاس مثالوں کی گفت بہتر این چنی خود گر بود دخترو چربو شیری تر بود، یہ گفت اتار جوان ابلوج من هست نیکو بے تکلف بے سخن، گفت با خود پیش آنگه گل خور از سنگ چو بود گل نکوتر از زرس، کہ وہ سونے جیسی قیمتی چینی کو مٹی کھا کر کم کر رہا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، ہم چو دلالا کو گفتے پسر نو عروسی یافتم بس خوب تر۔ اسی طرح سے ایک اور مثال مولانا فرماتے ہیں مثنوی شریف کے دفتر چہارم کے شروع کے حصے میں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات چل رہے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، معنی و مطالب مزید واضح ہو جاتے ہیں کہ دو طبقہ یہ حیات کو واضح کرتے ہیں، ایک جو فل اختیار رکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور ٹوپیاں بن کر اپنی روزی کماتے ہیں، اور ایک دنیا دار وہ جو ملکہ سبا تھی، اس نے آپ کی قیمت زر و جواہر سے لگائی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ کی نظر میں۔ اگلے مرحلے میں دنیا داری کے معاملات کے حوالے سے تو دنیا داری کرتے ہیں، دراصل میں اپنی چینی کو مٹی کے بھاؤ
بیچ دیتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں فرماتے ہیں ہم جو دلالہ کو گفتہ پسر نور سے یافتم بس خوب تر۔ اب دنیا داری کی چل رہی ہے تو جو خواتین رشتے لگاتی ہیں اس دور میں بھی لگاتی تھی، دلالہ کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں نا، ایجنٹ کو دلال کہتے ہیں، تو فارسی میں اس کو دلالہ کہتے ہیں کہ رشتے لگانے والی دلالہ، دلال ہی کی فیمیل سمجھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے۔ ایک دلالہ نے، رشتہ لگانے والی نے ایک رشتے لگاتے ہیں تو اس نے آ کے، جس نے رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی ایک صاحب نے، اس سے کہا کہ، اس نے آ کے کہا کہ لڑکی تو میں نے تیرے لیے بڑی اچھی ڈھونڈ لی ہے، مگر ایک معاملہ ہے، وہ ہے تو بہت خوبصورت مگر وہ حلوائی کی بیٹی ہے۔ تو شخص نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ بہت میٹھی اور بہت جو ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ حلوائی کی بیٹی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بہت میٹھی ہو کیونکہ حلوائی کی بیٹی ہے۔ دنیا دار کا زاویہ نگاہ ہمیشہ اپنے ہی اینگل سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں گفت بہتر انچنی خود کر بود دخترو چرب و شیری تر بود، کہ اس کی حلوائی کی بیٹی جو ہے وہ خوب مزیدار اور میٹھی ہوگی۔ دنیا دار کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس کے رجحانات ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ مٹی چرا چرا کر کھا رہا ہے دنیا دار، اصل میں اپنی چینی کو کم کر رہا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کے ترازو میں، ہمارے اعمال کے ترازو میں اگر دنیا داری کا وصف، دنیا داری کی خواہشات بڑھ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری روح پراگندہ ہو جائے گی، وہ کمتر ہو جائے گی، اور دنیا کی طلب کا زاویہ بڑھ جائے گا۔ مال دنیا دام مرغان ضعیف، یہاں پہ انتہا کی بات ہے، مال دنیا دام مرغان ضعیف، ملک عقبہ دام مرغان شریف، کہ دنیا کی یہ تمام لذات، دنیا کی یہ تمام رونقیں، یہ کمزور پرندوں کی چاہت ہے۔ کمزور پرندوں کی چاہت کیا ہے؟ چاہے وہ حلوائی کی بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے میٹھی چینی تلوانے کا معاملہ ہو، وہاں فرماتے ہیں کہ مال دنیا دام مرغان ضعیف، وہ جو مرغ اور پرندے کمزور فکر کے ہوتے ہیں وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں۔ مال عقبہ دام مرغان شریف، اور جو شریف ہوتے ہیں، جو اللہ سے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ دنیاوی ان جالوں میں نہیں پھنستے، وہ مرغ بلند پرواز ہوتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی پہچان اور اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ ان دنیاوی مشغولیات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھ کر اس سفر کی پر روانہ ہوتے ہیں جو اللہ کی پہچان کا سفر ہوتا ہے۔ من سلیما من نخواہم ملکتا بلکہ من برہانم از ہر ملکتا، باز گونا اے اسیران جہاں نام خود کردید امیران جہاں، اے سفیروں تم غلام ہو، دنیا کی معاملات میں مشغول ہو، اور تم نے اپنا نام جو ہے بادشاہ رکھ لیا ہے۔ باز گونا اے اسیران جہاں نام خود کردید امیران جہاں، تم جب کہ دنیا کے غلام ہو، دنیا ہی میں مشغول ہو، اور تم نے اپنا نام یہاں کیا رکھ لیا؟ شاہ جہاں رکھ لیا، نام شاہ جہاں رکھ لیا ہے، مگر ان میں کوئی ایسا وقت شاہ جہاں والا نہیں ہے، وہ تو خود دنیا کے معاملات کے اسیر اور غلام ہیں، اور وہ معاملات کو سمجھنے میں سب غلطی پر ہوتے ہیں۔ بات حضرت سلیمان سارسان کی ملکہ سبا کی سورہ سبا کی قرآن ہے، مگر مولانا اس کو کیسے کیسے زاویوں سے متعارف کراتے ہیں۔ اے رسولہ می فرستم تا رسول، رومن بہتر شمارا از قبول، پیش بلخیس آنچ بیز از عجب، باز گوید از بیانا از بیا بان ذهب،
کہ چہل منزل بروی زر بدید ور چنی ہدیہ خجل چوبیش می شبید تابدانت کہ بزر تومان ام موز از زر آفری آوردم حق برای ان کند ای زرگزی روز محشر ان زمین را نخرگی. کہ جب حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفیروں سے کہا کہ تم دنیا کی میں مشغول ہو اور اپنا نام تم نے سفیران سبا رکھ لیا ہے، بات یہ ہے کہ تم نے دیکھ لیا نا پیش بلقیس آنچ دیدی از عجب. اب جا کر بلقیس کو بتاؤ، بلقیس کو یہ بات جا کر بتاؤ کہ جو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا ہے کہ ہم سونے اور چاندی کو اہمیت دیتے تھے اور وہاں تو سونا جو ہے زمین پر پڑا ہوا تھا. 40 کوس تک 40 میل تک سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے میں جہاں سے یمن سے سبا سے وہ سفیر داخل ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے پورا فرش سونے کا بنوا دیا تھا. اب اس حقیقت کو تم نے دیکھ لیا، اب جا کر ملکہ بلقیس کو بتاؤ کہ تم نے پورا صحرا سونے سے بھرا ہوا دیکھ لیا ہے، کیونکہ سونے کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. حق برائے ان کنت اے زرگزی، اے سونے اور چاندی سے محبت کرنے والوں، محشر میں خدا پوری زمین کو چاندی کا بنا دے گا. پوری زمین جہاں جہاں تک محشر کا دربار لگے گا وہاں فرماتے ہیں کہ حق برائے ان کنت اے زرگزی روز محشر ان زمین را نخرگی، کہ اللہ زمین کو چاندی کی طرح سے اجلا بنا دیتا. قادر اللہ، تم کیا چاندی اپنے عقل کی چاندی اور سونا لے کر اللہ کے پاس جاؤ گے؟ جیسے پچھلے نشست میں گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے عقل سے اللہ کے راستے کی اور منزل کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں، عقل کی مثال وہاں راستے کی خاک کی طرح سے کہ تمہاری عقل جو ہے وہاں پہ عاجز ہو جائے گی، کیونکہ وہاں تو فرش ہی پورا چاندی کا بنا ہوا ہے. یہاں تمہاری انتہا ہوگی، وہاں سے اللہ کے معاملات کی شروعات ہوگی. محبت ایک ایسا لفظ ہے جو ابتدائی ہے، محبت کی جو انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے، اور محبت دنیا داری کے معاملات میں ہے اور عشق جو ہے وہ اللہ کے معاملات میں. مولانا فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں عشق بہت سخت ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں عشق بہت امتحان لیتا ہے تاکہ جو اس منزل پر نہ ہو وہ عشق کی وادیوں میں داخل نہ ہو. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا، اولاد سے محبت مگر رائے خدا میں عشق کی بنیاد پر قربان کر دینے کا جذبہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاں سے محبت کی ابتدا ہے وہاں سے عشق کی انتہا، محبت کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے. اور جو عشق کا راستہ ہے وہ فنا کا راستہ ہے، اپنی نفی کا راستہ ہے، اپنی ترجیحات سے دستکشی کا راستہ ہے، ہاتھ روک لینے کا راستہ ہے. جب یہ کیفیت کسی انسان میں جلوہ گر ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلی منزلوں کا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور محبت کی بنیاد پر مٹی بھی کھائی جا رہی ہے اور حلوائی کی لڑکی بھی اچھی لگ رہی ہے، یہ سب محبت کے پیرائے ہیں. جو اس سے گزر جاتے ہیں وہ عشق کی سرحدوں میں داخل ہو جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عقل ابھی چنا اور چنی میں ہے اور عشق جو ہے بے خطر آگ میں کود پڑتا ہے. فارغم از زر کے محبت پرفنیم خاکیارا سر بسر ذری کنیم، کہ میری محبت اور میری چاہت اور میرا عشق اور میرے معاملات کا معاملہ یہ ہے کہ جو میرے قریب آتا ہے، جو مجھ سے قربت اختیار کرتا ہے، تو وہ اگر مٹی کا بھی ہوتا ہے تو میں اسے سونے کا بنا، سونے جیسے اوصاف اس میں، قیمتی اوصاف
اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے مولانا کے دروازے پہ جو لکھا ہے نا کعبہ عشاق باشد ان مقام، یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے. کیا کہا؟ ابھی لکھا ہوا ہے دروازے پر کعبہ عشاق باشد ان مقام ہر کے ناقص آمد ایجاد شد تمام. دوستو اس بات پر غور کریں، جو اوصاف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارکہ ہے نا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کے برابر ہوں گے، تو یہاں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو اوصاف حمیدہ حضرت حق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے، ویسے ہی اوصاف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئے کہ کچا بھی آئے گا، خام بھی آئے گا، بغیر تربیت کے بھی آئے گا، دنیا داری کے معاملات کے ساتھ بھی آئے گا. جب اس دربار میں داخل ہوگا تو اللہ کو پہچاننے والا بن جائے گا. کیا کم بات ہے؟ یہ کم بات ہے کہ یک زمانہ صحبت مولیہ بہتر 16 طاعت بیریا، ایک نظر اہل اللہ کی 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. اس نظر میں کیونکہ وہ نظر کیسے بن گئی؟ وہ نظر ریاضتوں سے، مجاہدوں سے، نفس کو باندھ کر، ابلیس کی چالوں کو سمجھ کر، اللہ کے رضا میں راضی ہو کر وہ نظر پیدا ہو جاتی ہے. وہ پہ نظر پیدا ہو جاتی ہے تو نظر کی یہ برکت ہوتی ہے جس پر پڑتی ہے. صاحب نے فرمایا کہ اب میری نظر تم پر پڑ چکی ہے. اللہ غنی، کیسی کیسی باتیں مولانا کس کس زاویے سے بیان کرتے ہیں. صاحب فرما رہے ہیں کہ اے سفیروں، میں نے تمہیں دیکھ لیا، میرے سسٹم میں تمہاری پوری پکچر داخل ہو گئی، اور میرے سسٹم میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے خدا سے قریب کر دیا. میں پورا کا پورا اس کی محبت میں، اس کی عشق میں غلطہ و پیچا ہوں. کون؟ عارف. جب عارف سے کوئی ملتا ہے تو اس میں اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی زندگی اس کی ہے. جب اللہ کی رضا کی زندگی اس نے گزاری، اب جو اس کی صحبت میں آیا، جو اس سے قریب ہوا، تو یہ لہریں اس پر متاثر ہو گئی. ایک دفعہ میں تو نہیں ہوگا. اگر ہم 7 سال کے ناخن جمع کریں جو ہم ہر جمعے کو کاٹتے ہیں، ہر جمعے یا دوسرے جمعے، تو جمع کریں 7 سال کے تو بہت سارے ہو جائیں گے. 7 سال میں ایک انسان مکمل بدل جاتا ہے. ہم 7 سال کے بعد جمع کریں تو بوری میں بھر جائیں گے. اسی طرح 7 سال کے دور میں، 7 ایئرس میں ایک انسان مکمل طور پر بدل جاتا ہے. اگر صحبت اٹھائیں، کسی کے ساتھ وقت لگائیں، تو وہ تبدیلیاں جو آتی ہیں پھر وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں. ہاں بہت ہائی لیول کی وہ ہے کہ ایک ہی نظر میں کیمیا کر دیا، وہ بھی ہے. ایک ہی نظر میں کیمیا کر دیا تو وہ بھی دعویہ ہے. اور ویسے آہستہ آہستہ مانج کر قلوب کو منور کیا جاتا ہے. ایک شیخ نے اپنے 2 مریدین کو تانبے کی بنی ہوئی میلی پتیلے دیے کہ جا کے صاف کر کے لاؤ. تو ایک صاحب اس میں تھوڑے جلد باز تھے، انہوں نے جا کے کیا کیا کہ وہ تانبے کی پتیلی کو درمیان میں رکھا اور چاروں طرف کوبلے لگا کے آگ لگا دی. وہ جلی تو سارا میل جل گیا. جب میل جل گیا مگر ایک اس میں نقص پیدا ہو گیا کہ جیسے اس کی ہاتھ لگایا تو اس میں سوراخ ہو گیا. اگر بہت تیزی سے، یہ خدا کی اللہ بھی چاہتا ہے تو کن فیکون کے کلام سے پورے عالم کو پیدا کر دیتا ہے. زمین کو بنانے میں اللہ نے 6 دن لگا. یہ پروسیس یہ دکھایا گیا تا قیامت تک کے لیے کہ التعدیل من الرحمن و تعجیل من الشیطان. عادلانہ جو انداز ہے وہ اللہ کا ہے، اور اجلت والا جو انداز ہے وہ کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. تو یہاں تک کہ اپنی طرز زندگی میں ہمیں اور آپ کو بھی ہر چیز میں متانت اور عدل کو پیدا کرنا ہے. جلد بازی والا کام جب لوگ کہتے ہیں عام طور پہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے، تو واقعاً یہ محاورہ صحیح ہے کہ جو اجلت میں تیزی کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، اور صبر و تحمل سے جو سفر کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک صاحب کو پتیلے دیے، دونوں کو مریدین کو. ایک نے جا کے اوپلے میں جلا دیا، اس میں سوراخ ہو گیا، پتیلا تو چمک گیا مگر بیکار ہو گیا. دوسرا گیا تو واپس ہی نہیں آیا. وہ 1 مہینے کے بعد کہیں آیا، ریگ مال سے ہلکے صفائی کرتے وقت تو لگا مگر پتیلا بھی بچ گیا اور اجلا بھی ہو گیا. تو شیخ پیران طریقت کا طریقہ کہیں جہاں نظر میں
نظر میں کیمیا گری چھپی ہے تو وہ بہت جلدی مرحلہ طے ہو جاتا ہے، اور اب مخلوق کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان میں وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ کس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کام؟ یہ محنت جو کی جاتی ہے مریدین متعلقین کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ، خدمت مندوں کے ساتھ، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ یہ انہیں اللہ سے ملانے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ پر توکل کرنے کا انداز سکھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک صاحب جو ہے وہ خوشخطی دکھواتے تھے، جو آتا تھا اس کو خوشخطی تحریر کو بہتر کرنے کا ان کا کام تھا۔ تو جو لوگ آتے تو پہلے دن سلیٹ کے اوپر ان سے لکھوا لیتے جو بھی لکھوانا ہوتا، اور اس کو تاریخ ڈال کے رکھ دیتے۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرے، 3 مہینے گزر، حضرت 3 مہینے گزر گئے، ابھی تک تو رائٹنگ میری صحیح ہوئی نہیں۔ تو پہلے دن کا وہ سلیٹ نکال کے دکھاتے کہ جب تم آئے تھے تم نے یہ لکھا تھا جو کیڑے مکوڑوں کی طرح سے تھا، اب تم کیسے ہو؟ ہاں تو بڑا فرق پڑ چکا ہے، تحریر بہت اچھی ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ استقامت سے محنت کرتے ہیں شروع میں بالکل رو انداز میں آتے ہیں، المیہ ہے یہ کہ بالکل رو، جیسے ایک پتھر کا ٹکڑا مرمر کا کہہ لیں یا لکڑی کا ایک ٹکڑا کہہ لیں چوکور سا، وہ ہے۔ اب جب تک اس پہ محنت نہیں ہوتی وہ گلدستہ نہیں بنتا۔ جب وہ مشین پہ لگا کے اوپر سے پانی گرتا رہتا ہے، نیچے دھار لگاتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت ہے، وہ جو سنگ مرمر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ گلدان بن جاتا ہے۔ اب سنگ مرمر کا ٹکڑا سستا اور گلدان مہنگا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے تربیت ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے رنگ چڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے قبولیت بڑھتی جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ شروع میں وہ لکڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے، بعد میں وہ بہترین گلدان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسے تکلیفیں تو اٹھاتا ہے تھوڑی سی، مطلب یہ کہ ایک آیت ہے کہ خاتون جو ہے کھیتوں میں گئی اور جا کر اس نے چنا بہت لگتا ہے، چنے کی بیل توڑنی شروع کر دیے چنے، تو اس بیل نے کہا کہ تم مجھے میرے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، قریب کے لوگوں سے دور کیوں کر رہی ہو؟ تم یہ ظلم کیوں کر رہی ہو؟ چنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے۔ وہ گھر توڑ کے لے آتی ہے اور لا کے پھر دھو دھا کے پتیلے میں چڑھاتی ہے، نیچے آگ جلا دیتی ہے تو وہ اور چیختا ہے، اس کی آواز آتی ہے۔ وہ حکایت ہے، بیان کرنے کا مولانا کا انداز ہے۔ وہ اور چیختے ہیں، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، تم نے وہاں سے توڑ کے تو الگ کیا، اب تم نے ہمیں چولہے پہ چلا دیا، گرمی میں تم ہمارا کیا کرو گی؟ تو وہ خاتون جواب دیتی ہے تھوڑی دیر اور صبر کرو، تمہارے اندر اتنی مٹھاس اور اتنی لذت پیدا ہو جائے گی کہ جو بھی کھائے گا اس کے ہونٹوں کو جو ہے تم اچھے لگو گے۔ تو یہ محنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور محنت کرنے کے لیے کس کو اللہ نے متعین کیا؟ اللہ نے اس محنت کے لیے اہل اللہ کو متعین کیا کہ مخلوق خدا کے اس رو انداز کو بدل کر ان میں کمال۔ یہی وجہ ہے نا کہ خانقاہی طرز فکر میں ایک آدمی سادہ انداز میں آ کر بیت ہوتا ہے، اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جو خلافت مل جاتی ہے کہ بیٹا ہم نے تم پر محنت کر لی، اب تم دوسروں پر محنت کرو۔ یہ ایک پورا پیٹرن ہے نا، پورا تھاٹ ہے، ایک فکر ہے پوری کہ جس میں انسانوں کی تربیت سازی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں یہی تو ہوتا ہے کہ جو بالکل آنکھیں بھی ہیں، پیشانی بھی ہے، بات بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں سب کے پاس ہیں۔ تو اب اوصاف پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ جب صحبت ملے گی تو وہ سائلنٹ جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، ان میں پھر انسان گر بصورت آدمی انسان بدے۔ اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا احمدو بو جہل ہم بھی اقصا شدے۔ اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، ہم سب کی شکلیں ایک جیسی ہیں، مگر اوصاف کے اعتبار سب کے درجے الگ الگ ہیں۔ یہ تو عمومی بات ہے۔ اب کوئی واقعاً محنت کرنے کا پروگرام بنا لے تو بھی اس کا درجہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں حق برای آن کند اے زرگزی روز محشر ان ضمیرہ نخرکی۔ اللہ تعالیٰ محشر میں انسانوں کی دنیا میں چاندی اور سونے کی محبت کو کیسے دکھائے گا؟ جس پہ وہ چل رہے ہوں گے وہ زمین چاندی کی بنی ہوگی۔ پھر بولیں گے کہ ہم تو چاندی اور سونے سے محبت کرتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، مہنگا خریدتے تھے، یہاں تو ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ شان کبریائی ہے، بادشاہی نیز تکبر ریش خود۔ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے بالوں پر بھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے۔
ایک دفعہ سفید ہونے شروع ہو جائے تو تم ساری طاقت لگا کے اس کو دوبارہ کالا نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہی نیز تربت ریش خود، اپنے ریش پر بھی تو تمہاری بادشاہ نہیں چلتی ہے۔ جب سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو کالا نہیں ہوتے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی داڑھی کے بالوں اپنے بالوں میں تمہارا کنٹرول نہیں ہے، اور تم چاہتے ہو بادشاہی چن کنی بن رے کو بد، پھر تم کیسے لوگوں پر بادشاہی کر سکتے ہو؟ تمہارا کنٹرول تو اتنا ہی ہے کہ ایک دفعہ بال سفید ہونے شروع ہوئے تو پھر وہ کالے نہیں ہوتے، وہ سفید ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ تمہارا معاملہ، تمہاری بات یہ ہے کہ تم اس کے باوجود دنیا میں جو کہ مٹ جانے والی جگہ ہے، اس میں طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہو۔ بادشاہان جہاں از بادرگی بوندی دانند از شراب بندگی، ورنہ ادہم وار سرگردان اتنن ملک را برہم زنندے بید رنگ، ورنہ جب حق کو پہچان گئے تو مولانا ایک مثال دے رہے ہیں، اگلی منزل پہ اس کی باری آئے گی انشاءاللہ کسی وقت۔ اور فرما دیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے حق کو پہچان لیا تو اپنی بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ریش پر، اپنے بالوں پر کنٹرول نہیں ہے، اور جو حق کو پہچان لیتے ہیں، ابراہیم بن ادہم کا یہاں واقعہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں آئے گا کہ انہوں نے پوری سلطنت کو حق کو پہچاننے کے بعد، حق کو پہچانتے ہیں پہلے مرحلے میں تو کیا چیز چھوڑتے ہیں؟ اپنا اختیار چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں نفس و شیطان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ساتوں وڈا کیڑا کہتے ہیں، ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ نفس شیطان میں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جبکہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب اپنے اختیار کو چھوڑ کر اپنے مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ ایک الفت میں تم ہمارے ہو، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، اس میں دوئی نہیں ہے۔ یہاں لگ گئے، وہاں لگ گئے، وہاں لگ گئے، کہیں رک رہے ہیں، کہیں رک رہے ہیں۔ اگر تم ان معاملات سے نکل گئے، ایک الفت میں تم ہمارے ہو، باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے۔ تو خدا سب کچھ تمہیں دے دیتا ہے، صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اسے پہچاننے کا حق ادا کرو۔ اللہ جب دینے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی سفر پر نکلتا ہے اللہ کی پہچان کے سفر پر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہاں ایک اور حوالہ آدروئی قرآن آ رہا ہے، حضرت یوسف درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ یوسف کا حوالہ مولانا دے رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو، بہت طویل داستان ہے یہ بھی، انشاءاللہ کسی موقع پر اس پہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی، بہت طویل داستان ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جرم صرف اتنا تھا کہ بہت خوبصورت اور حسین تھے، اور بابا انہیں بہت چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام انتہا درجے کی خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا کی، اور دوسری طرف بابا یعقوب علیہ السلام ان سے بے انتہا محبت فرماتے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھتے، جس کے نتیجے میں ان کا جرم یہ قرار پایا کہ وہ حسین ہے اور بابا کو پسند ہے، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا ان سے۔ کس سے؟ سادہ سا اصول تو یہ ہے کہ ابا چاہتے ہیں، اتنا پیارا سا بھائی ہے، محبت کرتے، مگر دنیا داری کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اے حسد حجاب از دل بس ہوئی دیدہ شد، چون غرض آمد ہنر پوشیدہ شد۔ سینکڑوں حجابات آنکھوں کے راستے دل پہ پڑ جاتے ہیں، اور جب غرض آتی ہے تو ہنر چھپ جاتا ہے۔ غرض آ گئی، حسد آ گیا تو منزل سے ہٹ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اندھے کنویں میں پھینک دیا، جو ان کیا قرار پایا؟ یہ قرار پایا کہ بہت حسین ہے اور والد کو پسند ہے، اندھے کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا۔ ہر دور کے یوسف پر ان کے بھائیوں کی جانب سے سختی آتی ہے،
ہر دور کے یوسف، ہم حسن کی بات کرتے ہیں، بہترین اوصاف، بہترین کردار، راہ خدا کے لیے بہترین ایثار، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ یوسف کرتے ہیں۔ دراصل یوسف جیسے کرتے ہیں، جب یوسف جیسے ایسا کرتے ہیں تو قریب ہی کے ماحول میں بغاوت ہو جاتی ہے، ان کے خلاف اثر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یوسف جیسے تو نہیں بن سکتے، تو اسی لیے کر سکتے ہیں کہ یوسف کے راستے میں روڑے اٹکائیں، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہی یہ عمل ہوا کہ آپ کو کنویں پھینک دیا گیا، تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پھینکا گیا تو اس وقت ایک غیبی آواز آئی کہ اے لڑکے غم نہ کرو، ہم تمہیں مصر کا حاکم بنائیں گے۔ اللہ غنی، اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی، مولانا فرماتے ہیں اس آواز میں اتنی نغمگی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اس کو سنا کہ لڑکے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اتنی مار پیٹ کی تھی بھائیوں نے، پھر کنویں میں پھینک دیا تھا، اب وہاں پہ اللہ کی مدد آ گئی، کیا لڑکے تم غم نہ کرو، ہم تمہیں مصر کا حاکم بنائیں گے۔ تو اس بات میں اتنی مٹھاس تھی کہ یوسف علیہ السلام پر بہت ابتلا اور آزمائشیں پوری زندگی میں آئیں، مگر ہر بار وہ فریم آف ریفرنس کام آ گیا، وہ کان میں جو آواز تھی نا، وہ آواز نے ہر جگہ حوصلہ دیا، بڑھتے چلے گئے، رکے نہیں تھے۔ تو اسی وقت جب یہ ہوا تو اللہ کی نوازشات کا ارشاد مولانا فرماتے ہیں کہ جب ایک قافلہ بھٹک کر وہاں پر آ گیا اور ان کے سقا پانی لانے والے کو قافلے والوں نے بھیجا، کنویں میں جیسے اس نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب کھینچ کے نکالا تو قرآن کا مضمون کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، کہ یہ جو کنویں سے برآمد ہوا ہے، یہ تو بچہ ہے، غلام ہے، انتہائی خوبصورت۔ قافلے والوں نے تجارتی مال صبر کر ان کو رکھ لیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں تمہاری جو روح ہے وہ تمہارے اس وجود کے کنویں میں قید ہے، جیسے یہ کسی کے کامل کی صحبت سے باہر نکلے گی تو مصر کے تخت پر جا کر بیٹھ جائے گی۔ یہ کنواں ہے، یہ وجود ہمارے کنواں ہے، اندر کنواں ہے، تقاضے پورے کر رہا ہے اپنے۔ جیسے ہی تم کسی کی مائیت اور سنگت اور صحبت کی وجہ سے اس کنویں سے تمہاری روح برآمد ہوگی تو وہ ڈائریکٹ جا کر کسی بلند ترین مقام پر بیٹھ جائے، تو اس کا ہوم ورک تو کرنا ہے، اس کی تیاری تو کرنا ہے، اس کی شعور تو رکھنا ہے۔ مطلب یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا قرآن میں ذکر ہے، اور مولانا فرماتے ہیں اس طرح قافلے والوں نے نکالا تو باہر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو تم بھی اطاعت، عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت، راہ خدا میں ایثار کر کر اپنے وجود کے کنویں سے تمہاری روح جب نکلے تو وہ تخت پر، مصر کے تخت پر تابگو یچو زاچ آئی ببوم جا کی یا بشرا لنا ھذا غلام، کہ جب تمہارے وجود کے کنویں سے، بات یوسف علیہ السلام کی مثال کی ہو رہی ہے، تمہارے وجود کے کنویں سے جو روح ہے، جو یوسف کی طرح سے ہے، وہ برآمد ہو تو اس کی قدر و منزلت بہتر ہو، قدر و منزلت اسی طرح ہو جیسے یوسف کی ہوئی۔ ہر درجے ان کا سات نظر کم ترین ان کے نمویت سنگ گزر، عارف و نشکی میاگر کشتان تاکہ شد کہاں پریشا بردرن، بخلاف اس کے اللہ کے جو عارف ہیں وہ کیمیا گر ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ تانبے اور پیتل کو اگر کیمیا سے مس کیا جائے، رگڑا جائے تو ان میں بھی کیمیا کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دوستوں کی مثال کیمیا گر کی ہے، اللہ کے نبیوں کی مثال کیمیا گر کی ہے، اللہ کے محبوبین کی مثال کیمیا گر کی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ تمہارا میل و کچیل نکال کر تمہیں بھی سونے جیسی قیمتی چیز بنا سکتے ہیں۔ عارفانش کیمیا گر کشتان تاکہ شد کنہا پریشا سران، اللہ کے دوستوں کی مثال، یہ حقیر سے حقیر بھی جو ہوتا ہے انہیں جو ہے وہ سونے کی کانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے دوستوں کا
خصوصی جو ہے وصف ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے مشرب پر ہوتے ہیں، ان کی فکر پر ہوتے ہیں، ہوتے تو وہ شریعت محمدی میں ہیں، ہوتے تو وہ شریعت موصفی میں ہیں، ہوتے تو وہ شریعت عیسوی میں ہیں، مگر ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہوتا ہے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں سے مراد اگر ہم یہ کہیں کہ نماز روزہ اپنی جگہ پر ہے، اس صاحب کا تعین کر دیا گیا ہے، مگر اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ ہر بندہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا وصف اپنے اندر پیدا کرے۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کسی کی کوئی غلطی کو کسی صورت میں معاف کرنے تیار نہیں ہیں، جبکہ اللہ کی مرضی یہ ہے، علم حق گرچہ مغاصہ کنت، اللہ کا علم پردہ پوشی کا بس اگرچہ کہ پردہ پوشی کرتا ہے، چونکہ اظہر بگذرد رسوا کنت، جب لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ رسوا کر دیتا ہے۔ ایک صاحب نے ارادہ کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے فکر پر جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی عقیدت و محبت مولانا فرماتی سب تک بڑی کہ اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا کہ خضری حضرت خضری علیہ السلام کے مشرب، ان کے فکر کے لوگ جو مردان غیب اور رجال الغیب کہلاتے ہیں، وہ ان سے ملاقات کا شوق ہوا، اللہ نے انتظام کر دیا۔ جب وہ ملے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، راہ خدا میں محنت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روزی کمانے کی جھنجٹ سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو اس خضری مطلب کہ رجال الغیب اور مردان غیب نے انہیں پھر کہا کہ ایسا تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ تو قریبی جنگل تھا، جنگل میں لگے جنگلی جڑی بوٹیاں اور جنگلی جو پھل ہیں یہ تم کھاؤ، تمہارا انتظام ہو جائے گا۔ وہ دیکھنے میں جنگلی بیر ہیں اور جنگلی پھل ہیں، مگر جب کھایا گیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے اور طاقتور ہیں۔ کس نے نشاندہی کی تھی؟ مردان غیب نے نشاندہی کی۔ اب انہوں نے وہ جو ہے وہ دیکھنے میں بیر ہے مگر انتہائی ٹیسٹی، جیسے جنت کا میوہ ہے، تو ان کا گزر بسر ہونے کا ان کے پاس 2 اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر مردان غیب سے ملاقات ہو گئی، خضر علیہ السلام کے ہم فکر لوگوں سے ملاقات ہو گئی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ معاملہ بھی ہو گیا کہ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اب صرف پڑھائی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور یہی کھا بھی گزارا کریں گے۔ اب جو 2 اشرفیاں رکھی ہوئی تھی کہ میرے کس کام کی ہیں، تو دیکھا کہ جنگل سے ایک بہت بوڑھا ضعیف سیاہ رنگت والا بوڑھا کندھے پر لکڑیاں لاد کر برآمد ہوا، باہر آیا۔ تو ان کی ضرورت پہ پڑی، ایسا کرتا ہوں کہ یہ 2 اشرفیاں اس کو دے دیتا ہوں بوڑھے کو، یہ جنگل جانے اور لکڑی کاٹنے کی مشقت سے بچ جائے گا، 2-4 دن اس کا روزی ہے۔ جیسے کہا تو اس لکڑہارے نے خاص انداز میں اس کی طرف دیکھا، ایسے دیکھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس بزرگ پر خوف طاری ہو گیا، اور بڑی ہیبت، ایک اس کی شخصیت کی ہیبت طاری ہوئی۔ وہ آیا، دوڑتا ہوا آیا ان کی طرف اور لا کر اس نے اپنے لکڑی کا گھٹا زمین پر ڈالا۔ اے اللہ جو اپنے دوستوں کی عزت کو رکھتا ہے، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے کہ اس لکڑی کے گھٹے کو سونا بنا دے۔ کیا بنا دے؟ وہ سارا اسی وقت فریکوینسی چینج کس کے زبان سے نکل رہا ہے؟ عارف کی زبان سے بات نکل رہی ہے۔ عارف کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہ عارف ہوتا ہے۔ اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو ابھی عارف بننے کی پریکٹس میں ہوتا ہے۔ سیر عارف ہر دمے تخت شوق، عارف کی سیر ہر وقت اللہ کے تخت شاہ کے تخت پر ہے۔ سیر زاہد ہر ماہ یک روز راہ، اور زاہد تمام پابندیاں، وضو کے ارکان اور نماز کی پابندیاں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے نماز سب کچھ چل رہا ہے، مگر وہ عابد ہے۔ اور عابد 1 مہینہ چلتا ہے تو 1 دن کا سفر طے ہوتا ہے رائے خدا میں۔ فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، جسے عرفان ذات پیدا ہو جائے وہ اللہ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اور سیر زاہد ہر ماہ یک روز راہ، اور زاہد جو ہے 1 مہینے کا سفر طے کرتا ہے
چلتا ہے تو ایک دن کا سفر اس کا طے ہوتا ہے. اس لیے عارف اور زاہد میں یہ فرق ہے کہ عارف وہ ہے جو اللہ کی پہچان سے معمور ہے اور زاہد وہ ہے جو بھی عارف بننے کے سفر میں ہے. اور صحیح روپ پہ رہا جب کی بات ہے، بیچ میں اس اٹھا کے لے گئے دوسری پارٹی لے گئی تو نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا. تو بات یہ ہوئی کہ سیر عارف ہر دمے تاخت شاہ، سیر زاہد ہر ماہ یک روز راہ. اس لکڑہارے نے لکڑی کا گھٹا جو کندھے پہ لاد کے لا رہا تھا، لا کے بڑی خاص انداز میں اس نے وہاں پٹکا ان صاحب کے سامنے اور یہ کہا اللہ جو اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے، جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی فریاد رسی کرتا ہے، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ اس لکڑی کے گھٹے کو کیا بنا دے. ارے لکڑی کے گھٹے تو آتے ہیں بزرگان کے بعد وہ سونا بنا دیتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ بڑی بات نہیں نا، لکڑی کے گھٹے تو آتے ہیں. ماربل کا اتنا بڑا پیس ہے اور رکھا ہوا دروازے کو ہوا روکنے کے لیے. ارے وہ مشین پہ چڑھے گا تو گلدستہ بنے گا، ورنہ وہیں پڑا رہے گا. صرف دروازے کو روکے گا ہوا سے اور کسی عارف سے مل جائے گا، اللہ کے کسی دوست سے مل جائے گا تو کام کا بن جائے گا، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. تو لا کے بڑے اس نے پھینکا اور دعا کیا اللہ تو غیرت مند ہے، اپنے دوستوں کی لاج رکھتا ہے اور ان کی فریاد رسی کرتا ہے، تو اس لکڑی کے گھٹے کو سونا بنا دے. اسی وقت فریکوینسی چینج ہوئی اور وہ لکڑی کا پورا گھٹا جو ہے وہ سونے کا بن گیا. اختیار دیکھیں کتنا ہے اختیار. ایک صاحب نے سنا کہ کسی بزرگ کے پاس اس میں اعظم ہے. ایک زمانے میں بہت، ہمارے دور میں تو بہت اس طرح، اب تو بچے بھول بھال بھی لیں گے کیا اس میں اعظم کیا ہوتا ہے. پاسورڈ اسپیسیفک پاسورڈ یو کین سی دیٹ. اس دور میں خاص ادائیگی. تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس میں اعظم ہے. تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ مجھے سکھائیں، اس میں اعظم سکھائیں. بہت مشکل کام ہے، بڑی طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. فرشتوں کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ ہو اس کی پرواز کی تو وہ کہیں جا کے اس کو برداشت کر پائے گا. عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ. جب بہت ضد کیا ایسا کرو کہ جا کے چوراہے پہ صبح سے کھڑے ہو جاؤ اور شام تک وہاں رہو اور جو کچھ دیکھو ہمیں آگے بتاؤ. تو وہ صاحب کہا ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے بتائیں گے، آپ سوچیں گے بتائیں گے، کچھ کریں گے تمہارے لیے. وہ جا کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے صبح سے شام تک. ایک کے بعد ایک قافلہ جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہا شام ہو گئی. شام کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیاں لے کر آیا. تو سپاہیوں نے اس کو خریدنا چاہا، پیسے کم دیے. بڑے میاں نے احتجاج کیا، مارا پیٹا الگ اور لکڑیاں الگ چھین لی. تو یہ بات دیکھ کے ان کو دل بہت برا لگا. وہ آئے بزرگ کے پاس کہنے لگے ہاں بھی کیا دیکھا، یہ دیکھا. اچھا بھی اور کیا دیکھا، یہ بھی دیکھا. اچھا بھی اور کیا دیکھا، یہ بھی دیکھا. اور بتاؤ کیسا لگا؟ ہاں سب تو صحیح تھا مگر ایک بات بہت بری تھی. کہلے وہ کیا؟ کہلے وہ ایسے لکڑہارا لکڑیوں کا گھٹا لے کے آیا تھا. سپاہیوں نے اس سے بحث و تکرار کی اور پھر لکڑی کا گھٹا بھی چھین لیا، پیسے بھی اس کو دے دیے. اچھا اگر تم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ صاحب میں تو جان سنبھال لیتا. کہلے ہم نے اس میں اعظم اسی بوڑھے سے سیکھا ہے. ہم نے جو اس میں اعظم سیکھا ہے تو اسی بوڑھے سے جس کے پاس جس کی لکڑیاں سپاہیوں نے چھین لی. تمہارے پاس اختیار ہوتا تم ان کو ختم کر دیتے. تو اسی لیے اختیار کی تلوار ہر کسی کو نہیں دی جاتی ہے. اگر کوئی کاٹنے والا نہیں ملے گا تو اپنے آپ کو ہی کاٹ لیں گے. قصہ مختصر ہے کہ اس دوسرے لکڑہارے کی بات مثنوی شریف کے مطابق چل رہی تھی. اور دوسرا جو واقعہ میں نے بیان کیا یہ والا، یہ تذکرہ غوثیہ کا غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تذکرہ غوثیہ میں تحریر کیا ہے. تو یہاں دوسرے لکڑہارے کی بات ہو رہی تھی. اس نے فریاد کی اللہ نے قادر مطلق، اللہ غنی، اللہ پہچاننے کا حق ہی ادا نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے شہادت میں طاقت رکھی کہ آسمان کے چاند کی پیشانی کو آپ نے چیر دیا. مکے میں کھڑے ہو کر، مکے کی وادی میں کھڑے ہو کر اللہ کا اختیار اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفوض کیا، عطا کیا کہ آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیر دیا. اللہ نے وابیلوں کو وہ طاقت دی کہ ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو لباس بشریت میں بھیجا. یہ مثنوی شریف کے جو الفاظ ہیں ہمیں خود شناسی و خدا شناسی کا پیغام ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں ایک لفظ کی 10 نیکی کے لیے، بلکہ قرآن اس لیے ہے کہ اس سے ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں
ہدایت حاصل کریں. ان سپر نارمل واقعات کو خدا نے جو قرآن میں رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انبیاء کی حرمت، اہل اللہ کی حرمت کی جس طرح سے اللہ نے پاسداری کی ہے، وہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم بھی اس کے دوستوں کو پہچاننے کا حق ادا کرو تاکہ تم نجات یافتہ، انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو سکو. جب وہ سونا بن گیا تو اس کو بڑی حیرت، میں تو اس کو کوئی بات دوبارہ آ گئی نا، سلمان صاحب السلام کے وہاں پہ فرش پہ سونا بچھا ہوا تھا، یہاں اس کی ایک دعا سے سارا لکڑی کا گھٹا سونے کا بن گیا. اب وہ دیکھا تو حیران ہو گیا، میں تو 2 اشرفیاں دینا چاہ رہا تھا اس کو. تم اللہ کے دوستوں کو کیسے بولنا چاہتے ہو، کیسے خریدنا چاہتے ہو، درہم و دینار سے خریدنا چاہتے ہو. وہاں تو درہم و دینار کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دعا کی تو لکڑی کا پورا گھٹا سونے کا بن گیا. دیکھا اس نے بڑی حیرت ہوئی ان بزرگ کو کہ میں 2 اشرفیاں دینا چاہ رہا تھا کہ 4 دن سے نکل جائیں گے، اس میں تو وہ طاقت ہے کہ سارے لکڑی کا گھٹا. پھر دوبارہ اس بزرگ نے دعا ہاتھ اٹھایا، اللہ تو غیرت مند ہے، تیرے دوست نہ خود نمائی چاہتے ہیں نہ تشہیر چاہتے ہیں، وہ تو تیری رضا میں راضی ہیں. اے اللہ تو لکڑی کے گھٹے، سونے کے گھٹے کو دوبارہ لکڑی کا بنا دے. تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونے کا گھٹا دوبارہ لکڑیوں کی اس گھٹے میں تبدیل ہو گیا. کندھے میں رکھ کے وہ چلے گئے بیچنے کے لیے، اور یہ 2 اشرفیاں دینا چاہ رہے تھے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. ان کو حیرت ہوئی کہ میں تو مردان غیب سے مل کر کڑوے بیر کو میٹھا کر کے کھانے پر رکا ہوا ہوں، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لکڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں، اور سونے کی بنی ہوئی لکڑی کو دوبارہ لکڑی بنا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے دوستوں کا ایک وصف ہے. اللہ نے خصوصی انعام ہے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مستجاب الدعوات بنا دے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کتنی بڑی دعا ہے یہ، ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے. ہمیں یقین ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اللہ کل شے قدیر، ہر شے پر قادر ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند لوگ ہیں. ہماری نظر کی وسعت پیدا ہوگی، پرواز میں بلندی پیدا ہوگی، خود شناسی و خدا شناسی کا مقام اللہ کے خصوصی فضل سے آپ کے حصے میں آ جائے گا، تو ہم چھوٹی چھوٹی ان بھول بھلائیوں سے نکل کر اللہ کی پہچان کے راستے پر گامزن ہو سکیں گے. ورنہ کیا ہوگا؟ محشر میں گئے شیخ تو امال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. خواجہ پن دورت کے توت می کند، بے خبر کد موفیت جام می کند. کہ چھوٹے چھوٹے دائروں کی وجہ سے فکری دائرہ چھوٹا، خاندانی دائرہ چھوٹا، احباب کا دائرہ چھوٹا، پرواز کا دائرہ چھوٹا. ان چھوٹے چھوٹے دائروں میں زندگی گزار کر جو لوگ اگلے مرحلوں میں پہنچتے ہیں تو مقام فکر یہ ہے کہ اسی دنیا میں ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس میں بے شمار سپر نارمل واقعات اللہ کی خلاقی کے موجود ہیں. وہ قادر مطلق کیا کچھ کر سکتا ہے، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کس طرح سے اس کا نظام روبہ عمل ہے. یہ ہمارے پاس میسج ہے، ہمارے گھروں میں قرآن ہے. تو اسی لیے مثنوی شریف میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سارا مال اپنا دے دو، سارا مال دے دو، اور اپنی آنکھوں کے لیے سرما خرید لو. آخر شعر کے آخر میں پہنچ گئے الحمدللہ. تمہارا کافی وقت ہم نے آج آپ کا لیا. تمہارا فرماتے ہیں کہ اے دنیا داروں، سارا مال دے دو. کیا لے لو؟ اپنی آنکھوں کے لیے سرما خرید لو، تاکہ تمہاری نظر میں وسعت پیدا ہو، بلندی پیدا ہو، تمہارے فکر میں بلندی پیدا ہو، تمہارے روز و شب کے معاملات میں تبدیلی آ جائے. اور حالات و واقعات جب راہ خدا میں استقامت کے ساتھ محنت کی جاتی ہے تو وہ علا کل شیء قدیر ذات، جس کا وعدہ 1 کے 70 700 7000 7 لاکھ، کوئی کمی نہیں ہے. اس طرف کمی ہے تو اس طرف ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ فکر کی کمی ہے، تفکر کی کمی ہے. ایک در گفتیں باقی فکر کن، یہاں تک تو گفتگو ہے، باقی فکر کرو. ایک در گفتیں باقی فکر کن، یہاں تک تو گفتگو ہے، اب فکر کرو. فکر اگر جامد ہوا رو ذکر کن، اگر فکر کا پہیہ تمہارا رک گیا ہے،
تم اپنے چھوٹے سے دائرے سے باہر آنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر اگر کسی عارف نے نسخہ بتا دیا کہ فکر کے پہیے کو جو رک گیا ہے، جو جمود کا شکار ہو گیا ہے، تم فکری طور پر اس معاشرے میں رہ رہے ہو جو جمود کا شکار ہے، اور اپنی بلند پروازی کے دعوے ایک طرف ہیں، مگر حالات واقعات یہ دکھاتے ہیں کہ فکر جمود کا شکار ہے۔ تو اس جمود کی کیفیت سے نکلنے کے لیے حضرت مولانا سے پوچھا جائے حضرت کو نسخہ بتائیے، تو فرمائیں گے متن شریف میں این قدر گفتین باقی فکر کو، یہاں تک تو گفتگو تھی، اب فکر کرو۔ فکر اگر جامت بواد رو ذکر کن، تم ذکر کرو، اس تمہارے ذکر سے تمہارا فکر کا پہیہ چل جائے گا۔ جب تم بالکل اخلاص عمل، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب سے قریب ہونے کی شعوری کوشش کرو گے، تم ایک قدم چلو گے، وہ 10 قدم تمہاری طرف آ جائے گا۔ تم کسی ایک معاملے میں ہاتھ ڈالو گے، خود بخود اسباب بنتے چلے جائیں گے اور تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکروں کو ٹٹولنا ہے کہ وہ کس حد تک فعال ہیں یا جمود کا شکار ہیں۔ جمود کا شکار ہیں، جب جمود کا شکار ہیں تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے پہلے میں نے شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کی، میشر میں گئے شیخ تو اعمال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ یہاں تو بہت اصلاح احوال کی باتیں ہو رہی ہیں مگر تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ تبدیلی جو آتی ہے وہ اخلاص عمل اور اخلاص نیت کے ساتھ آتی ہے، جس کو کر کے دکھایا کس نے؟ اہل اللہ نے کر کے دکھایا۔ مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانے کے لیے اہل اللہ نے سخت مجاہدہ اور محنت کی، اور جب سخت مجاہدہ اور محنت کی تو مولانا فرماتے ہیں کہ 1 محنت کا 2 محنتانہ ملے گا۔ کام 1 مہینے کی اور 2 مہینے کی سیلری ملے گی۔ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ساہوکار ہو، ایسا کوئی ہے جو 1 مہینے کا کام کرنے کے بعد 2 مہینے کی تنخواہ دے گا؟ ہے کوئی؟ کہیں بھی نہیں ہے بھائی۔ وہ ایک ذات مطلق ہے جو 1 مہینے کی محنت کا 2 محنتانہ دیتا ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ 1 محنتانہ وہ ہوتا ہے جو مخلوق کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے، اور 1 محنتانہ خدا اپنی طرف سے دیتا ہے کہ یہ آپ کا بونس ہے، یہ آپ کی سیلری ہے، اور یہ آپ کی راہ خدا میں کرنے کی وجہ سے بونس ہے۔ کیا ہے؟ 1 مہینے کی محنت پہ 2 محنتانہ۔ اچھا، تو پھر بات یہ کہ کیا راضی ہو جائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، بڑی ہے، ڈبل سیلری ہو گئی، شاپنگ کریں گے جا کے، ایسا کچھ نہیں۔ مومنانہ شان یہ ہے کہ جب اللہ کے دوست اللہ خدا میں محنت کرتے ہیں تو انہیں ڈبل محنتانہ ملتا ہے۔ اور ڈبل محنتانہ کیا ہے؟ وہاں فرماتے ہیں مومن خدا کے دیدار سے کم پر راضی ہی نہیں ہوگا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ یہاں بات سونے کی چل رہی ہے نا، صبح ساسلام کے 40 میل تک سونا بچھا ہوا تھا، اور محشر میں خدا چاندی کے جو ہے وہ پورا فرش بنا دے گا، زمین کو چاندی کا فرش میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب راہ خدا میں اہل اللہ محنت کرتے ہیں تو ان کا مقصد نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کی محبت ہے۔ محبت تو ہے وہ صرف اپنے خالق سے ہے، عشق جو ہے وہ خالق کے دیدار سے ہے۔ تو کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ راہ خدا کی یہ محنت، اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خطابوں سے چھڑانا پہلے مرحلے میں، اور اگلے مرحلے میں مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی ہی نہیں ہوگا۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام۔ لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ بلند پروازی یہ ہے، محدود نظری یہ ہے کہ ہم اپنے قبائل، اپنے محلے، اپنے بھائی بندوں میں مصروف ہیں، مگر بلند پروازی کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی محبت کا حق ادا کرنا ہے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، مگر اندر ایک ڈبیا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے رب سے تعلق میں ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے جذبے میں ہے، وہ اپنے رب سے ملنے کا متمنی ہے۔ وہ جذبہ کیا کرے گا؟ وہ جذبہ محشر میں سرخ و روح کرے گا، ورنہ سارا سونا چاندی جس کو ہم بہت اہمیت آج کل بھی دیتے ہیں کہ سونا صاحب اتنا مہنگا ہو گیا، چاندی صاحب اتنی مہنگی ہو گئی، تم اللہ سے جڑ جاؤ، تمہارا پورا وجود خدا سونے کا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سلسلہ ملکہ سبا ملکہ بلقیس چلتا رہے گا، مولانا اس کے گوشے نمایاں کر کے ہمیں بتاتے رہیں گے، اور یہ منزل اپنی سفر اپنی منزل کی جانب رواں دوا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، شب جمعہ کی اس مشقت کو، اس محنت کو جو خدا کی عطا سے ہے، خدا کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں، میں بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ اس خانقاہ میں اتنی دور دراز مقامات سے چند نفوذ بھی آئیں اور وہ اخلاص عمل سے کوشش کریں تو ذاتی حیثیت میں میرا ایمان یہ ہے کہ پورا ماحول منور ہو جائے گا، روشنی ہر طرف پھیل جائے گی۔ اور جس طرح اگر کسی جنگل بیابان میں ایک چراغ جلا دیں تو بہت سے پتنگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ ہے کہ میری مثال اس شخص کی ہے جو جنگل میں چراغ جلاتا ہے اور پتنگے آ کر اس پہ گرتے ہیں تو وہ شخص جو ہے ہاتھوں سے ان پتنگوں کو آگ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ مجھے دنیا میں اس لیے اللہ نے مبعوث کیا تاکہ میں جہنم کی خسابوں سے اللہ کی مخلوق کو ایسے ہی بچاؤں جیسے جنگل میں چراغ جلانے والا پتنگوں کو جلنے سے بچنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ یہ محنت جو ہے تھوڑی سی جو ہے، اور کچھ نفوس یہاں ہے، موسم کی مناسبت سے بھی کچھ آج حاضری کم ہے، ہمارے علم میں یہ بات ہے، ہمارے احباب بھی سفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ اقبال صاحب اور ان کے خانوادے پر خصوصی فضل فرمائے، وہ حالت سفر میں ہیں، زیارتوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، کراچی سے میری اجازت سے نکلے ہیں، اور جو ہمارے احباب دیگر جن گھروں میں تنگیاں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اور طفیل میں ان نفوس کے جو گھروں سے نکل کر یہاں تک آ گئے ہیں، شعوری طور پر آئے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے و طفیل میں سب کے لیے آسانی پیدا فرما، ہمارے شہر ہمارے ملک کو یا اللہ اس وبائی بیماری سے پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، ہمیں ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے محبوبین کا خصوصی تصرف ہمیں عطا فرما تاکہ ہم اس مشکل و دور سے نکل کر آسانی کے راستے پر اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الأشجار ساجدة جاءت لدعوته، الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا كمام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على
خير الخلق كلهم در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز حمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز حمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر اے زہے ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جامع ہو سوختہ جانیے ویسے قرنی جامع ہو سوختہ جانیے ویسے قرنی اور جامی کا گدازے دل شیدا لے کر اور جامی کا گدازے دل شیدا لے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کی غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز حمیدہ لے کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بایمانا ودافن بالوقی پروردگار عالم تیرے چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات کو تج کر چھوڑ کر یا اللہ شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ یہ شعوری عمل ہے یہ اختیاری عمل ہے جو تیری عطا کی بنیاد پہ ہے یا اللہ قبولیت کے احکامات جاری فرما یا اللہ قبولیت کے احکامات جاری فرما پروردگار عالم اثر سے تا وقت ہی یا اللہ جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا جو بیان کیا
کیا گیا، ذکر و اذکار کیے گئے، مراقبہ کیا گیا، پروردگار عالم مثنوی شریف کا بیان صلاۃ و سلام تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ پروردگار عالم کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرما، کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے، اور جس قدر درود پاک کا اہتمام گھروں پر کیا گیا پروردگار عالم، جو قرآن کی تلاوت کا شرف گھروں پر بھی حاصل کیا گیا، ہدیتاً و تحفتاً آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً و تحفتاً ہم عاجزوں کی جانب سے قبول فرما۔ عیسیٰ السلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی انبیاء ماصحابی کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب ہدیتاً و تحفتاً نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تمام ازواج مطہرات بالخصوص الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح کے پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام صحابہ کرام اور صحابیات بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس کا ثواب نصب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ یا تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین و مسلمات اور شرکاء مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما، اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما۔ پروردگار عالم شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی تعالی درجات کو بلند فرما۔ سلسلہ قادریہ کے تمامی بزرگان اعظام خلفائے کرام متعلقین کی مغفرت فرما، اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ سلسلہ چشتیہ کے تمامی بزرگان اعظام و خلفائے کرام کی مغفرت فرما، اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دادا پیر قاضی شاہ سید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ شفیع قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ خود برختہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اولاد و امجاد آپ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند۔ یا اللہ جس طرح شمس کے سینے نے مولانا کے سینے کو روشن کیا، ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما۔ ہمیں ہماری زبان کی گراہوں کو، ہم تمام کی زبان کی گراہوں کو کھول کر مستجاب الدعوات فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو قبولیت کی منزل پر سرفراز فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما دین کی سربلندی کے لیے۔ یا اللہ ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ آسانی پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما۔ اسلام الہی صاحب اور عاصم صاحب کے معاملات صحت اور معاملات میں بہتری کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یا اللہ جو سفر میں ہیں ہمارے برادرم عزیز جناب سید اقبال صاحب اور خانوادہ حالت سفر میں زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس مقام پر پہنچنے کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو ہمارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ ہمارے گھروں میں بے نکاحی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، رشتوں کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ اسباب کی تنگی کا ہر طرف شکوہ ہے، یا اللہ تو اسباب کا خالق ہے، ہمارے لیے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے اسباب مہیا فرما، آپس کا پیار و محبت و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کی عزت کرنے اور ایک دوسرے کے لیے راہ ہموار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اس مقام کی حفاظت مردان غیب اور رجال الغیب اور حارثوں کو متعین کر کے فرما۔ یا اللہ ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما، ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، شب جمعہ کے قیام کو یا اللہ رحمتوں اور برکتوں کا وسیلہ قرار فرما۔ یا اللہ جو گھروں سے نکل کر یہاں تک آ گئے ہیں، ان کے آنے اور جانے کو اپنی خصوصی فضل سے بہرمند کرتے ہوئے یا اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ تو ہمارے حال پر ہم فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام کی آمین کو قبول فرما۔ شاہد کرم بر من درویش نگار، بر حول من خستہ و دل ریش نگار، ہر چند نملائق بخشائش دو
بر من گر بر کرم خیش نگار تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر رهای من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفی منها بگیر اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین. کام کا ہے اسے ہمارے پاس بھیجو. انہوں نے رات کے وقت سب کو سرائی میں جمع کیا اور اس خط کے مندرجات بتائے اور پوچھنے لگے کہ کون کونیا جائے گا. سب کونیا جانے کے لیے تیار ہو گئے. سب نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. تو اس وقت سرائی کے مالک فرمانے لگے کہ کونیا جانے کا راستہ تو ہے لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں. جو چلا جائے گا وہ پھر واپس نہیں آ سکے گا. سب نے ہاتھ نیچے کر لیے اور حضرت مولانا شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ واحد شخصیت تھے جو جانے پہ تیار ہوئے. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص وقت میں اور خاص حالت میں دعا کی کہ اے اللہ کسی ایسے سے ملا دے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے. حالت کشف میں آواز دی کہ شکر مل جائے گا لیکن شکرانے میں کیا دو گے؟ جواب دیا کہ میں اپنی گردن شکرانے میں دوں گا. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے کونیا جا پہنچے. ایک دن مولانا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے. ساتھ میں عقیدت مندوں کا بھی ہجوم تھا کہ اچانک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے امام المسلمین میرے ایک سوال کا جواب دو. مولانا نے پوچھا بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ مولانا کہنے لگے یہ کیسا سوال ہے، یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ بایزید کی بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ شمس تبریز نے پھر پوچھا تو پھر اس بات کی کیا توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے اور بایزید کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، میری ذات بہت بلند ہے اور اللہ میرا ہے. جب یہ سوال کیا گیا تو مولانا ایک لمحے کو چکرا سے گئے اور انہوں نے اللہ سے مدد و استعانت طلب کی کہ میرا سارا علم ایک طرف اور فقیر کا سوال ایک طرف.
جیسے ہی اللہ سے مدد و استعانت طلب کی، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا کہ بایزید کا پیمانہ چھوٹا تھا، لبریز ہو کر چھلک گیا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر ہیں۔ ہر لمحے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جب بلند مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے پچھلے مقام کو دیکھتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اشک کھا کر کے پڑے۔ مولانا سمجھ گئے کہ بظاہر ان سادہ سے کپڑوں میں ملبوس یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مولانا انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ 3 دن تک شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش رہے، اور 3 دن کے بعد انہیں ہوش آیا۔ مولانا اپنی نادر و نایاب کتابوں کے ساتھ حوض کے کنارے تشریف فرما تھے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پوچھنے لگے، رومی یہ کیا ہے؟ مولانا پہ ظاہر داری کا ابھی بھی کچھ غلبہ تھا۔ فرمانے لگے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں کو اٹھایا اور ساتھ ہی موجود حوض میں ڈال دیا۔ مولانا نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اتنی نادر و نایاب کتابیں اور ایسے ضائع ہو گئیں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسکرائے اور حوض میں ہاتھ ڈال کر کتابیں واپس نکال کر رکھ دیں، جو ویسی ہی سوکھی تھی جیسے ڈالتے وقت۔ مولانا نے کتابوں کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی وقت سے مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ ہر وقت راز و نیاز کی باتیں ہونے لگیں اور اللہ کا رنگ مولانا پر چڑھنے لگا۔ کونیا میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ مولانا نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ہر وقت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ہی صحبت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، ہم نے لیا ہے اللہ کا رنگ، اور کس کا رنگ ہے اللہ سے بہتر۔ کونیا کے لوگ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے۔ انہی لوگوں نے جیکال ہیڈ نامی ایک شخص کو ہائر کیا کہ وہ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دے۔ مولانا اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور فرمانے لگے، رومی باہر کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں۔ جو وعدہ کیا تھا سر دینے کا، تو سر دینے کا وقت آ گیا تھا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور فرمانے لگے، جو اللہ کی رضا ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مزار مبارک بھی پورنیہ میں ہی ہے۔ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے خلیفہ تھے۔ انہی کی فرمائش پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کی تصنیف شروع کی اور 27,000 اشعار کی شکل میں قرآن کی آسان اسلوب میں تشریح بیان کی۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو کونیا میں زلزلے آنے لگے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زمین پیاسی ہے اور ترنے والا چاہتی ہے، اسے مل جائے گا۔ زمین ایک ماں کی طرح بے قرار تھی اور اپنے ہونہار فرزند کو اپنی آغوش محبت میں لینے کے لیے بے قرار تھی۔ 5 جمادی ثانی اور انگریزی تاریخ کے مطابق 17 دسمبر کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ ہمیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے تصرف سے فیضیاب کرے آمین اور ہماری فکر وسعت پیدا کرے۔ آمین ثم